الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تدریب المعلمین والمعلمات کے آخری اسباق اور آخری ایام ہیں، اور آج ذی الحجہ کی 5 دسمبر کی 4 تاریخ ہے غالباً. اسباق سے پہلے ہم آج حق قرآن مفصل کے صفحہ 80 سے معلمین معلمات کے لیے زرعی اصول پڑھتے ہیں. حق قرآن مفصل کے آخر میں معلمین معلمات، قرآن و سنت کی تدریس کرنے والے مرد، قرآن و سنت کی خدمت کرنے والی خواتین اسلام کے لیے ضروری درس تدریس کے اصول زرعین. اصلاحی درس نمبر 1، تجوید سے قرآن پڑھنا اور پڑھانا سنت رسول ہے. تجوید کے خلاف لحن جلی سے پڑھنا پڑھانا گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے. اصول زرعین. خوش نصیب معلمین و معلمات قرآن قاعدہ حفظ تجوید پڑھانے والوں پر لازم ہے کہ ابتدا سے ایک ایک حرف بار بار اخلاص و محبت اور مسنون طریقہ سے پڑھائیں، تکرار کی عادت دلائیں، پھر ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ توجہ سے سنیں. بعض مرتبہ کمزور شاگرد کو ایک حرف 10-20 مرتبہ پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. سستی اور غفلت نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے آپ حضرات جو استاذ کے نائب مقرر ہیں، آپ اور وہاں مدرسۃ البنات میں 41 قاریات یا 44، تو یہ آپ حضرات کے لیے بھی ہے، اور آئندہ بھی جب آپ مدرس بنیں گے تو آپ کے لیے یہ ہدایات ہیں. اور جو نئے حضرات آئے ہیں تدریس کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ اس استاد اور معلم کی خدمت اللہ قبول فرمائیں گے جو قرآن تجوید سے مسنون طریقہ ترتیل سے پڑھائے. جو غلط پڑھائے گا قرآن کی غلط اشاعت ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جو صحیح پڑھائیں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ وہ قبول ہوگا جو پیغمبر کے طریقہ کے مطابق ہوگا. تو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا سنت رسول ہے. ترتیل تجوید کے خلاف پڑھنا، لحن جلی لحن غلطی خفی کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے. اس پر ثواب نہیں، گناہ عذاب کا خطرہ ہے. تو جو ماہر استاد ہوگا وہ شاگردوں پر رحم کرے گا. کبھی کبھی ایک حرف آپ 10 مرتبہ بھی پڑھائیں گے، 20 مرتبہ بھی پڑھائیں گے. پہلی تختی کے الفاظ ہم نے سارے 14-13 تختیوں میں کئی بار پڑھ لیے. وہی الفاظ تھے، کبھی جزم آیا، کبھی شد آیا، کبھی الفاظ قرآن میں، کبھی حروف قرآن میں. یہ بھی ہوا. اور اس کے ساتھ جو آپ حضرات تکرار کے لیے مقرر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو سنا رہا ہے، جو سن رہا ہے، آپ اس کو بار بار اس کو ٹھیک کرائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. آج کا مصیبت یہ ہے کہ مسجدوں میں مدرسوں میں جب بچے آتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک لفظ ان کے زبان میں دے کر منہ میں بس اس کو اٹھا دیتے ہیں، جاؤ یاد کرو جی. تو نہ استاد نہ طالب علم، کسی کی محنت نہیں ہوتی، اور بچوں کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں، اور قرآن غلط نشر ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. اس پر اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں جی. تو یہ آپ حضرات کے لیے سستی غفلت نہ کریں. تجربہ شاہد ہے کہ ابتدا میں جب قاعدہ سے لے کر ایک پارہ تک
خوب پختہ تجوید سے پڑھنے پڑھانے کی محنت کی جاتی ہے تو سارا قرآن مجید آسان ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لیے اصول ہیں. اگر مدرس بننا چاہتے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس خوشخبری میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ طریقہ ہے. ناظرہ حفظ تجوید اور ہماری اس روایت حفظ کی بنیاد تجوید کا قاعدہ ہے. اگر آپ ناظرہ پڑھائیں گے تو آپ کو تجوید کا قاعدہ کام آئے گا. اگر آپ حفظ کے استاد بنتے ہیں تو آپ کو تجوید کا قاعدہ کام آئے گا. اگر آپ روایت حفظ پڑھاتے ہیں مکمل تجوید تو آپ کو تجوید کا قاعدہ کام آئے گا. تجوید کا قاعدہ 3 شعبوں کے لیے بنیاد ہے: ناظر قرآن مجید، حفظ قرآن مجید، روایت حفظ. ان تینوں کے لیے تجوید کا قاعدہ یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد پختہ ہو تو آگے ترقی کامیابی یقینی ہے. قرآن مجید کو غلط پڑھنا، غلط معنی کرنا، عمل نہ کرنا گناہ اور عذاب الہی کا ذریعہ ہے. ایک روایت میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اس وعید میں یہ تینوں شامل ہے. کون تینوں؟ جو قرآن پاک کو غلط پڑھائے اور جو غلط معنی کرے اور جو عمل نہ کرے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے اللہ کے پیارے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں خدمت قرآن کریں. یہ ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا اس مبارک تو آپ کو تدریس کے لیے آپ کا جذبہ بنے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح تجوید سے پڑھا جائے جس طرح کہ نازل کیا گیا ہے. بعمل قاری کی فضیلت سید القراء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حدیث پاک کا ترجمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعمل قاری سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں تجوید سے عمدہ پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا. دیکھو جی کتنی عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جو قرآن پاک جو شخص دنیا میں تجوید سے پڑھے گا اس کو کہا جائے گا کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ پاک حوالہ اس کو دیں گے کہ دنیا میں تو جس طرح ترتیل سے پڑھتا، ترتیل مانا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جس طرح کہ تو دنیا میں ترتیل تجوید سے پڑھتا تھا اسی طرح تو ابھی پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا جا. عظیم الشان خوشخبری ہے جی. اصلاحی درس نمبر 2، درس تدریس میں عاجزی کرنا سنت رسول ہے. سختی اور تکبر کرنا گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے. آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے اور ہمارے تجربہ کی بات ہے جی. ہاں جی، جو استاد عاجزی والا ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، طلباء کی قدر کرتا ہے، اور جس استاد کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر، وہ طلباء سے نفرت کرتا ہے. ایک ہر لفظ پڑھا دیا تو اس کو بگا دیا بس. ہاں جی، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارا معلم ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے اخلاق کو، اعلیٰ اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے بھیجا ہے. انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. ہاں جی، تو پتہ چلا کہ پیغمبر مدرس معلم ہے، صرف پڑھانے والا نہیں ہے، پڑھانے کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور تربیت بھی کرنے والا ہے. اب جس استاد کے اندر تکبر ہوگا وہ اس کے طلباء کی تربیت نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس کے اندر خود بیماری ہے. بیمار ڈاکٹر اور ان کو کیا علاج کرے گا جی، جو خود بیمار ہو. اور جس کے اندر یہ بیماری نہ ہو، عاجزی ہو، وہ اور طلباء کی اصلاح کر سکے گا. تو یہ بہت لازمی ہے. اور دیکھو آگے اصول زرین، معلمین معلمات اگر شاگردوں کو عاجزی سے پڑھائیں گے تو طلباء طالبات کا شوق بڑھے گا، تعداد زیادہ ہو کر زیادہ خدام قرآن تیار ہوں گے. استاد کی زیادہ سختی اور تکبر سے شاگرد گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں. شیطان تکبر کی وجہ سے ذلیل خوار ہوا. ایک روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما
رواہ ابو داؤد۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، ہاں جی، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس میں معلم کے لیے بھی نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کو ڈرانا نہیں ہے۔ جامعہ تحسین القرآن 91 میں شروع ہوا، اس وقت ہم کرائے کے کوارٹر میں تھے، 91 میں، حضرت 91 کے آخر تھا جی، تو 91 کے آخر میں ہم شروع ہوئے، میں اکیلا استاذ تھا اور میرے ساتھ 20 طالب علم تھے، اور کرائے کے کوارٹر میں جی، ہاں جی، ڈیری کٹی خیر کے فاٹک کے ساتھ۔ اب وہاں طلباء کے ساتھ نرمی شفقت، نرمی شفقت، نرمی شفقت، آج الحمدللہ یہ مرکز بن گیا، اور آج 540 طلباء طالبات معلمین معلمات مسافر ہیں، کہو الحمدللہ، اور 60-63 شاخوں میں 11-12 ہزار طلباء طالبات ہیں الحمدللہ اس مدرسے کی شاخوں میں۔ یہ نرمی کی برکت ہے۔ اگر میں طلباء کو مارتا، ان سے نفرت کرتا، خدا نہ کرے، ہاں، ان کو کمزور سمجھتا، ان کو اللہ کا مہمان نہ سمجھتا، تو اللہ میرے ساتھ مدد نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی برکت ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم طلباء کے محتاج ہیں، طلباء ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ یہ تصور ہو استاد کا جی، محتمین کا یہ تصور ہو کہ ہم محتاج ہیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، ان کا عمل ہم سے بہتر ہے، ان کا علم بہتر ہے، سب کچھ ان کا ہم سے بہتر ہے، اس نیت سے پڑھائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آئیے اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں خدمت قرآن کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، جس نے تکبر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ انشاءاللہ کل تک ہم ختم کریں گے، کل آخری سبق ہوگا انشاءاللہ، کل مغرب کے بعد، ظہر کے بعد انشاءاللہ، عصر کے بعد پڑھیں گے، پرسوں دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو حضرات موجود ہیں ان کے سامنے یہ باتیں بھی آ گئی کہ حق القرآن کے آخر میں معلمین معلمات کے لیے اصول زرین ہیں، اور یہ تقریباً 11 اصول زرین ہیں۔ آخری سبق 11 نمبر ہے، تو یہ 11 اصول زرین لکھے ہیں جو خدمت قرآن کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ اب ہم اپنے علمی تجوید کی طرف آتے ہیں اور عملی تجوید قواعد بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ تختی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لفظ اللہ کے قاعدے اور را کے قاعدے، اور اس کے بعد غنّے وغیرہ نون اور میم کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہم حق القرآن 33 صفحے سے پڑھتے ہیں، مد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، یہ ضروری بحث باقی تھا، باقی سب ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، صفحہ نمبر 33 حق القرآن مفصل برائے معلمین و معلمات۔ اب استاذوں کو، معلمین معلمات کو مد کے بارے میں کچھ معلومات ہوں، قاعدے معلوم ہوں، تو جو قاعدہ میں مولانا جو ابھی جا اور جی اور ابھی ضالن دابتن آ رہے ہیں مد کے ساتھ، اب اگر یہ ہم پڑھتے اور یہ ہم مد کی بات معلوم نہ ہو تو ہاں ہم سمجھ سکتے کہ اس مد کی کیا مقدار ہے، اس مد کا نام کیا ہے۔ ہا میم عین سین جو پڑے حروف مقطعات، اگر ہمیں یہ مد کی بات معلوم نہ ہو تو ہم معلوم کر سکیں گے کہ ہا میم میں ہا میں کتنا مد ہے، میم میں کتنا ہے، عین میں کتنا ہے، سین میں کتنا ہے، یہ ہمیں معلومات نہ ہوتے۔ تو اس لیے ہم نے معلمین معلمات کے اس قاعدہ میں پہلے یہ باتیں رکھی ہیں تاکہ موٹی موٹی باتیں ان کو معلوم ہو جائیں، پھر اگر خدمت کرنا چاہیں تو ان کو روشنی ملے گی اور یہ صحیح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب مد کا لغوی معنی کھینچنا۔ عربی لغت میں مد کی اصطلاحی تعریف اطالۃ الصوت بحرف من حروف المد او اللین، یعنی آواز کو لمبا کرنا حروف مدہ یا حروف لین میں۔ تو معلوم ہو گیا کہ محل مد دو چیزیں ہیں، یا حرف مدہ اس کو ہم لمبا کریں گے رب العالمین، اب یہاں پر میری آواز لمبی ہوگی، کس چیز پر لمبی ہو گئی؟ رب العالمین میں جو یا مدہ تھا کیا تھا؟ یا ساکن، اس سے پہلے زیر، ہاں نہیں؟ اولئک، اب میرا آواز لمبا ہو گیا کس پر؟ الف مدہ پر، کس پر جی؟ فی انفسکم، اب میرا آواز لمبا کس پر؟ یا مدہ پر۔
ہاں جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی طرح وَمَا يَشْعُرُونَ، کس پر آواز لمبا ہو گیا؟ وہ مدہ پر جی، یہ ہے نا جی. اور یا حرف لین، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یا لین ہے نا قریش میں، ہاں، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وہ لین آ گیا. تو اسی طرح تو آواز جو لمبا ہوتا ہے یا حرف مدہ پر یا حرف لین پر. مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور دوسرا مد فرعی. مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی جس میں محل مد ہو اور سبب مد نہ ہو. تو آپ پوچھیں گے سبب کتنی چیزیں ہیں اور محل مد کیا چیز ہے، وہ آپ کے لیے بتائیں گے انشاءاللہ جی. مد فرعی وہ ہے جو کسی سبب پر موقوف ہو جس میں محل مد بھی ہو اور سبب مد بھی ہو، دونوں موجود ہوں. اب محل مد دو چیزیں ہیں، حرف مدہ یا حرف لین، یعنی آواز کو لمبا کرنے کی جگہ کبھی حرف مدہ ہوگا اور کبھی حرف لین. جیسے جوع میں واو مدہ پر آواز لمبی ہوتی ہے اور وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اس میں واو لین پر آواز لمبی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے اور بھی مثالیں بتا دی ہیں. ہاں جی، سبب مد بھی دو ہیں، حمزہ یا سکون. حرف مدہ یا حرف لین کے بعد یا حمزہ آئے گا یا سکون آئے گا. یعنی مد فرعی میں ایک الف سے زیادہ لمبا مد اس وقت کرنا ہوگا جب حرف مدہ یا حرف لین کے بعد حمزہ آیا ہو یا سکون آیا ہو. جیسے اولئک میں حرف مدہ الف کے بعد حمزہ سبب مد آیا ہوا ہے. ہاں جی، تو اب وہ محل مد بھی جمع آ گیا اور سبب مد بھی آ گیا. اب اولئک میں مد لمبا ہو گیا. اور الآن میں حمزہ کے بعد جو الف ہے، الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد لام کا جو جزم ہے یہ سکون لازمی ہے، یہ سکون آیا ہے. ہم جو کہتے ہیں رب العالمین، تو یہ یا مدہ محل مد ہے اور نون پر جو سکون آ گیا سکون عارضی وقف کی وجہ سے وہ سبب مد ہو گیا، دونوں جمع ہو گئے. اب لمبا مد کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کچھ سے کوئی پوچھے کہ یہاں تو مد کی نشانی نہیں ہے، آپ کیوں لمبا پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ یہاں محل مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے، دونوں جمع ہو گئے، اس میں مد لمبا ہو گیا. مد فرعی، اور مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ جی. اب یہ پوچھنا ہے کہ مد اصلی کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر مد کرنا، مد کرنا یہ ہے مد اصلی. ہاں جی، ہم نے کیا کہا پہلے مخرج میں نوحیہا، ان حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. طہ دونوں پر مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یاسین میں یا پر مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. الرحمن الرحیم ماں پر جو کڑا مد ہے اس میں ایک الف کے برابر مد ہوگا، یہ ہے مد اصلی. مد فرعی کی 3 مقداریں ہیں. طول کا معنی لمبا مد، 3 الف کے برابر مد کرنا یا 5 الف کے برابر مد کرنا. دوسری مقدار توسط کا معنی درمیانہ، یعنی 2 الف یا 2.5 الف یا 4 الف کے برابر مد کرنا. قصر کا معنی چھوٹا مد، مختصر 1 الف کے برابر مد کرنا. مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں. مد اصلی تو صرف بس ایک قسم ہے، مد اصلی کی قسمیں نہیں ہیں. اور مد فرعی جس میں محل مد بھی ہو سبب مد بھی ہو اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں. نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، 3 مد لازم کلمی مثقل، 4 مد لازم کلمی مخفف، 5 مد لازم حرفی مثقل، 6 مد لازم حرفی مخفف، 7 مد لین لازم، 8 مد عارض وقفی، اور 9 مد لین عارض. ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کی مقدار. مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں. مد متصل، اس کی تعریف کیا ہے؟ حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں متصل مسلمان اکٹھے آئے ہوں. جیسے وساعت، سین کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ، ہاں، اور اس کے بعد حمزہ ہے ات کا، تو الف مدہ محل مد ہے اور حمزہ سبب مد ہے. دونوں ایک کلمے میں آئے ہیں کہ علیحدہ کلمے میں آئے؟ ایک کلمے میں آئے. شاباشی. اس کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام ہے مد واجب. سیعت، یہاں پہلے یا مدہ ہے، سی میں یا مدہ، یہ ہے محل مد،
اور یا مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، یہ دونوں ایک کلمہ ہے کہ دو کلمے ہیں؟ ایک کلمہ. کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. سوءن یہاں وہ مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے. اجرا، اجرا مانا جو تعریف ہم نے کر لی، اب اس میں ہم اجرا کرتے ہیں کہ اس میں محل مد کون ہے، سبب مد کون ہے، اس کی مقدار کیا ہے. وساط جو مد ہے، وساط میں الف محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ سبب مد ہے، یہ دونوں ایک کلمہ میں اکٹھے آئے ہیں، اس لیے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام مد واجب. کیوں کہ تمام قاری، جتنے قاری ہیں 10 قرات کے 7 قرات کے جو مشہور قاری ہیں ائمہ کرام، ان کا اس مد پر اتفاق ہے، سب کے نزدیک یہ مد ضروری ہے، اس لیے کہتے ہیں مد واجب. اور اس کے مقابلے میں ایک مد جائز آ رہا ہے، وہ بعض قاری کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، اس لیے اس کو مد جائز کہتے ہیں. اس کی مقدار توسط ہے. توسط کو مانا 4 الف کے برابر لمبا مد کرنا. مد منفصل نمبر 2. مد منفصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مدہ اور حمزہ منفصل مانا جدا آئے ہوں، جیسے انا اعطینا وفی انفسکم قالوا انا. اجرا انا اعطینا کا اس میں الف محل مد ہے، انا نون کے بعد الف ہے اور اعطینا میں حمزہ ہے، تو انا علیحدہ کلمہ ہے اور اعطینا علیحدہ کلمہ ہے، تو 2 کلموں میں آ گئے کہ ایک کلمہ میں؟ اس کو کہتے ہیں منفصل. کیا کہتے ہیں؟ جدا. یعنی الف مدہ ایک کلمہ میں آیا اور حمزہ جدا آیا دوسرے کلمہ میں، تو الف ہے محل مد اور حمزہ ہے سبب مد. اب کیسے پڑھیں گے؟ انا اعطینا، اس طرح لمبا کر کے. وفی انفسکم قالوا انا معکم، چونکہ حرف مد کبھی الف ہوتا ہے، کبھی یا کبھی واو، تینوں کی مثالیں آ گئیں. اجرا، اچھا جی، اس میں الف محل مد ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں سبب مد ہے، یہ دونوں جدا جدا آئے ہیں، اس لیے اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے. مد منفصل کی مقدار بھی توسط ہے. اس کا دوسرا نام مد جائز. مد جائز. نمبر 3. مد لازم کلمی مثقل کی تعریف. ایک کلمہ میں حرف مد کے بعد حرف ساکن آیا ہو، جس کا سکون اصلی ہو اور شد سے تبدیل ہو گیا ہو، جیسے حاج. آج جو ہم 16ویں تختی پڑھیں گے اس میں یہ مد آئے گا، مد لازم کلمی مثقل. کیا آئے گا؟ مد لازم. اب اگر وہاں پڑھیں اور یہ قاعدے معلوم نہ ہوں تو پھر ہم وہاں پر اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم یہ لا رہے ہیں. اب حاج کی اجرا کیا ہے؟ اجرا اس میں الف محل مد ہے، ہا کے بعد جو الف ہے، اور پہلا جیم ساکن سبب مد ہے، پھر جیم ساکن دوسرے جیم متحرک میں مدغم ہو گیا، اس لیے سکون شد سے تبدیل ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ مشدد حرف قائم مقام 2 حرفوں کے ہوتا ہے. اصل میں تھا حاج جا، ایک جیم ساکن دوسرا متحرک، حاج جا. پھر شرط ادغام پورا ہوا کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک آیا تو ساکن کو متحرک ملا دیا. اور یہ کیا ہے؟ مثلین. کیا ہے؟ ایک جیسے 2 حرف آ گئے مثلین. اور مثلین میں شرط ادغام کیا ہوتا ہے کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، ادغام واجب ہوگا، ادغام کریں گے جی. تو اب ہو گیا حاج. اس کی مقدار طول ہے. طول تو کیا مانا؟ کتنے الف کے برابر؟ 5 الف کے برابر. اس میں 2 قول تھے، 2 قول، ہم ایک قول کو لیں گے. 5 الف کے برابر طول ہوگا اور 1 الف کے برابر مد اصلی ہوگا. کل کتنے ہو گئے؟ کل 6 ہو گئے. 6 الف کے برابر. اب پڑھیں گے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ایسے لمبا پڑھیں گے. ہاں جی، یہ قرآن پاک میں جو ہم مد کرتے ہیں اس میں کچھ خاص قاعدے ہوتے ہیں، ویسے ہم نہیں لگے ہوئے، خاص قاعدے ہیں، قانون ہے، کچھ اصول ہیں. اس کو مد لازم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سکون لازمی ہے، جو پہلا سکون ہے جیم والا. اور کلمی اس لیے کہا ہے کہ محل مد اور سبب مد ایک کلمہ میں آئے ہیں. اور مثقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شد کی وجہ سے سخت پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وجہ تسویہ. کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل. مد کیوں کہتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لازم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سکون لازمی ہے. کلمی کیوں کہتے ہیں؟ ایک کلمہ ایک لفظ میں آیا ہے. مثقل کیوں کہتے ہیں؟ سخت پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ فلانا نام رکھا، کیوں رکھا، اس کا وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. اس کا وجہ تسمیہ یہ ہو گیا. نمبر 4 مد لازم کلمی مخفف
اس کی تعریف ایک کلمہ میں حرف مد کے بعد حرف ساکن آیا ہو جس کا سکون اصلی ہو، جیسے آنا. پہلے مد اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ پہلے میں پہلا ساکن شد سے تبدیل ہو گیا تھا، شد کے ساتھ ہاتھ جمع ساکن تھا نا پہلا جیم، وہ شد میں تبدیل ہو گیا. اب ساکن اپنے حال پر ہے، ساکن اپنے حال پر ہے اجرا. اس میں حمزہ کے بعد الف جو ہم پڑھتے ہیں الف ملفوظی جو تلفظ میں آتا ہے یہ محل مد ہے، اور لام آل کا جو لام ہے سکون اصلی یہ سبب مد ہے. اس کی مقدار طول ہے، یہ واجب ہے، واجب طول سے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھو آل آنا، یہ ہے قاعدہ میں آل آنا گزرا تھا نا، قاعدہ میں گزرا تھا نا. اب آل آنا میں اگر کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو استاد کو تو پڑھائے کہ بس آل آنا، بس آل آنا. تو آل آنا تو غلط ہو گیا کیونکہ اس میں طول تھا، مد بھی واجب تھا اور اس نے مختصر کیا، تو اس میں قصر وغیرہ تو جائز نہیں ہے. نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6 مد لازم حرفی مخفف کی تعریف. ذہین طالب علم سمجھ گیا کہ پہلے مد لازم کلمی کا لفظ تھا، کلمی. اب مد لازم حرفی ہے، تو حرفی کے معنی کہ یہ مد کسی حرف میں آ رہا ہے، مد کسی حرف میں آ رہا ہے. وہ کلمہ تھا، آل آنا ایک لفظ تھا، کلمہ تھا، حاج کلمہ تھا. اب مد جو ہے نا کسی حرف میں آ رہا ہے. کس میں آ رہا ہے؟ حرف میں آ رہا ہے. حروف مقطعات میں، کس میں؟ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد حرف ساکن آیا ہو جس کا سکون شد سے تبدیل ہو گیا ہو، جیسے الف لام میم میں لام کا مد. کس کا مد؟ لام کا مد اجرا. لام میں جو الف محل مد ہے اور میم کا سکون اصلی سبب مد ہے، لام جو شد سے تبدیل ہو چکا ہے، یہ حروف مقطعات میں آیا ہے، اس لیے اس کو مد لازم حرفی مثقل کہا جاتا ہے. اس کی مقدار طول ہے. ہاں جی، اصل میں کیا تھا؟ الف لام میم، اس طرح تھا نا جی، لام میم. تو لام میں درمیان والا الف محل مد اور میم کا سکون اصلی لازمی سبب مد. ہاں جی، پھر لام کے میم کے بعد دوسرا جو میم آیا پھر وہ ادغام مثلین کا قاعدہ جاری ہو گیا کہ پہلا میم ساکن دوسرے میم مل گیا، الف لام میم ایک میم ہو گیا. ٹھیک ہے، مسقل ہو گیا، مسقل ہو گیا نا جی. ہاں، اس کی مقدار طول ہے. نمبر 6 مد لازم حرفی مخفف. حروف مقطعات یا حروف مفردات. دیکھو ہم جو ابھی پڑھتے تھے نا پہلی تختی میں، پہلی تختی کا نام کیا تھا؟ حروف مفردات. کیا تھا؟ حروف مفردات. ہم نے کیسے پڑھا؟ جیم. اب یہ مد کیسے ہوا؟ یہ مد ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، لام میں جو مد تھا، سین میں تھا، صاد میں تھا. کتنے حرفوں میں لمبا مد تھا؟ 15 میں. کتنے میں تھا؟ 15 میں. لیکن عین اور غین کے بغیر، عین اور غین کے بغیر 13 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ تو 13 میں پہلی تختی کے 13 حروف میں یہ مد تھا مد لازم حرفی مخفف. کیا تھا؟ اب دیکھو کیا اس میں ہے جی. حروف مقطعات یا حروف مفردات میں حرف مد کے بعد حرف ساکن آیا ہو، جیسے الف لام میم میں میم کا مد، یا حروف مفردات میں جیم سین دال، یہ ہے نا جی. اب جیم میں کیا ہے؟ یا مدہ محل مد ہے، اور جیم میم کا سکون اصلی لازمی ہے، تو یہ کیا مد بن گیا؟ مد لازم حرفی مخفف. کیا بن گیا؟ حرفی مخفف بن گیا. دال میں الف محل مد ہے اور لام کا سکون لازمی وہ سبب مد ہے، اب دال میں لمبا مد بن گیا. اسی طرح نون، اسی طرح واو، یہ جو ہم لمبے مد کرتے تھے تو یہ ہم نے حروف مقطعات میں سیکھ